جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ یوں کہتے ہیں کہ تاریخ میں آج تک ایسی عورت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جب باپ کے گھر تھی تو باپ بھی اور جتنے بھائی تھے وہ بھی، اور جب شادی ہوئی اور شوہر کے آئی تو وہ بھی، سارے خلیفہ تھے اور بڑی بڑی بادشاہتیں اور بڑی بڑی خلافتیں تھیں۔ جب شادی ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ فاطمہ، ہمارا اور تمہارا جوڑ مشکل ہے، ہمارا تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا، تم بڑے باپ کی بیٹی ہو اور ہم تو غریب ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رات کے گشت کے دوران دیکھ رہے تھے پبلک کا حال، ایک جھگی سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی یوں کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ارے بیٹی، امیر المومنین کہیں سو رہے ہوں گے تو جلدی سے ملا دے۔ اس پر بیٹی نے کہا تھا کہ اماں ساری دنیا سو رہی ہو، جس وجہ سے ہم امیر کی بات مانتے ہو تو اللہ ہے کہ جس نے امیر کی مانی اس نے نبی کی مانی، جس نے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی، وہ اللہ تو نہیں سوتا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آئی تھی، اس جھگی کو چوکڑی لگائی تھی، صبح کو اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا تھا کہ اس جھگی میں جو لڑکی ہے اس سے میرے بیٹے ہاشم کا نکاح کر دو۔ وہ ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عمر کی بہو، اللہ نے اچھے دن دکھائے، ایک اور لڑکی پیدا ہوئی حضرت عمر کی پوتی۔ جب وہ پوتی بڑی ہوئی، اس کے لیے شوہر کی تلاش ہوئی، دلہے کی تلاش ہوئی، تو اس کے جو لڑکا ملا تھا عبدالعزیز اس کا نام تھا، پھر اللہ نے ان کی رات میں برکت دی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ عمر تھا، وہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میں تو بہت غریب ماں باپ کی اولاد، میرے تو ددیال میں بھی، میرے تو ننیال میں بھی، ہم تو جھگی جھونپڑی کے رہنے والے تھے، ہم تو سیدھے سادے لوگ تھے، غریب تھے، اور تم بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو، ہمارا تمہارا نبھاؤ بہت مشکل، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم کسی اپنی حیثیت اور اپنے معیار کے آدمی سے شادی کرو۔ لیکن فاطمہ بھی اس باپ کی بیٹی تھی اور ایسے بھائیوں کی بہن تھی کہ جس میں دولت نے دماغ خراب نہیں کیا تھا، گھر میں تربیت ہوئی تھی۔ یہ جو روز ہم کہتے رہتے ہیں اپنے گھروں میں تعلیم کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کرو، اپنے بچوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی زندگی کے واقعات، اور پھر ان کے بعد ہمارے اپنے بزرگوں کے ان کے واقعات، اللہ اکبر، یہ یوں نہیں ہے کہ اس سے تربیت ہوتی ہے۔ فاطمہ کی تربیت ہوئی تھی بھائیوں کے درمیان، بہنوں اور باپ کے ہاں، کہ وہ فاطمہ جس کے کہ باپ بھی اور بھائی بھی، لیکن تربیت ہوئی تھی۔ یہ ہے بچوں کی تربیت گھروں میں، ان کو اچھے کپڑے پہنا دینا، ان کو اچھے سامان، ان کی جیبیں پیسوں سے بھر دینا، یہ نہیں ہے اصل ان کی دینی تربیت، ان کی روحانیت، ان کی نورانیت، ان کا علم، ان کا عمل، ان کے اخلاق، کہ یہ چیزیں ہوں تو کیسی ہو۔ فاطمہ نے یوں کہا، امیر المومنین، میرا جوڑا تو اللہ نے آپ کے ساتھ ہی لکھا ہے آسمان میں، آپ کھلائیں گے کھاؤں گی، بھوکا رکھو گے تو بھوکی رکھوں گی۔ اب میں آپ کے در پر آ گئی ہوں، جنازہ میرا آپ ہی کے دروازے سے اٹھے گا۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو جو کچھ بھائیوں نے دیا ہے، باپ بہت لاڈلی تھی، اکیلی تھی اور بہت کچھ دیا تھا، کہ سارا بیت المال میں جمع کرا دو، تاکہ اس سے ایمان والوں کی ضروریات، کہیں قرآن ہے، کہیں نماز ہے، کہیں مسجد ہے، کہیں ایمان کی محنت ہے، کہیں جماعت کا تقاضا ہے، کہ اس پر لگا دے مسلمانوں کی ضروریات میں، بغیر چونو چرا کے کہا امیر المومنین میں حاضر، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کی خدمت، سارا دے دیا۔ اب پہلی رات ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیکھا
کہ فاطمہ کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے اور اس کا ہیرا بہت چمک رہا ہے. فاطمہ یہ نہیں دیا. امیر المومنین جس وقت میری ماں مجھے رخصت کر رہی تھی، میری ماں دروازے کے اندر تھی، میں دہلیز پر تھی، میں روتی آنکھوں میں اپنی ماں کو رخصت کر رہی تھی، ماں مجھے رخصت کر رہی تھی، میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، بیٹی جا رہی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے. اس وقت میں میری ماں نے اپنی انگلی سے یہ انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنائی تھی اور کہا تھا بیٹی یہ میری یادگار ہے. امیر المومنین یہ میری ماں کی یادگار ہے جو مجھے روتی آنکھوں اور اکلوتی ہونے کے ناطے اور اپنے پورے پیار کا اظہار اس پر کیا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا جی تو یوں چاہتا ہے کہ اپنی اس قیمتی اور اپنی اس گراں قدر چیز کو بھی اللہ کے لیے کہ ہم ایمان والوں کے کام آ جائیں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ بھی حاضر ہے. یہاں تک کہ ان کو دیکھنے کے لیے ایک عورت بہت دور سے پیدل چل کر آئی کہ سنا بہت بڑے آدمی کی بیوی ہے، بیگم کی زیارت کریں گے. آئی، دیکھا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، اور ایک آدمی ہے جو گھر کی کیاری میں پانی دے رہا ہے. مہمان عورت بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی، کہنے لگی بہن یہ سامنے جو تمہارا نوکر جو کام کر رہا ہے اس کی نظر اچھی نہیں ہوتی، بار بار تمہاری طرف دیکھتا ہے. اس پر راز کھل گیا کہ بہن تم جس امیر المومنین سے ملنے آئی تھی وہ عمر بن عبدالعزیز جس کو تم غلام کہہ رہی ہو وہ عمر بن عبدالعزیز یہ ہے، اور جس فاطمہ کی ملاقات کو آئی تھی ان کی بیگم میں. اس پر اس عورت نے کہا کہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، تمہارے تو کنگھی بھی نہیں ہے، تیل بھی نہیں ہے، کپڑے بھی تمہارے ایسے ہیں، تمہیں کس چیز کی کمی ہے. اس پر کہا تھا کہ ہاں بہن ہم نے ہمارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں جب محنتیں ہو رہی تھی، قربانیاں دی جا رہی تھی، ہجرت ہو رہی تھی، بچوں کو ستایا جا رہا تھا، کبھی عورت ہجرت کر رہی تھی، کبھی مرد کر رہا تھا، مدینے والوں نے اپنے گھروں میں جھاڑو دے دی تھی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے. وہ محنتیں جب ہو رہی تھی، خندق کی کڑاکے کی سردی کی رات تھی احد میں کہ وہاں خندق میں ابو سفیان پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ اینٹ شہید بجا دیں گے. احد میں کہ کتنے زخمی ہوئے تھے، بدر میں کس حال میں گئے تھے. اس موقع میں ایک موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے خدا راحت تو آخرت ہی کی راحت ہے، عیش تو آخرت ہی کا عیش ہے. جو تیری نسبت پر اپنی خواہشات کو قربان کریں، اس لیے کہ حدیث نے فرمایا کہ اب مکے سے مدینے کی ہجرت تو ختم ہو گئی. المہاجر من حجر ما نہاہ عنہ ربہ، کہ مہاجر عورت اور مہاجر مرد وہ ہے کہ شریعت نے جن جن چیزوں کو چھوڑنے کو کہا ہے، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچ رہے ہوں، اور جس کے کرنے کو کہا ہے اس سے کر رہے ہوں، وہ اصل مہاجر. کہ ہم نے تو اس دن سنا ہے کہ عیش تو اصل آخرت کا ہے، مزے تو آخرت کے ہیں، عزت تو آخرت کی ہے. اس لیے ہم نے آج کے عیش کو کل کے عیش کے لیے قربان کر رکھا ہے. میری محترم دینی بہنوں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تمہاری اور پوری دنیا کے انسانوں کی جسم اور روح سے بنی ہوئی یہ ہمارے ڈھانچے ہیں، لیکن سب کے پیچھے جیسے جسموں میں روح ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سب کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام. اگر فقیروں کے، کمزوروں کے، بھوکوں کے، پیاسوں کے اللہ کا غیبی نظام فیور میں آ جائے، موافقت میں آ جائے، تو اسی فقر و فاقے میں خدا انہیں عزت کے میناروں پر بٹھاتے. اور اگر شاہی تاجوں کے ساتھ، شاہی محلوں کے ساتھ، شاہی جوڑوں کے ساتھ اگر اللہ کا غیبی نظام خلاف ہو جائے تو محلوں سے اتار کر سمندر میں غرق کرتے ہیں، زمینوں میں دھساتے ہیں. اور قرآن یوں کہتا ہے کہ لم تغن بالامس، ایسا ختم کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے تک ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی تھا ہی نہیں، کچھ تھے ہی نہیں. یہ قرآن کے واقعات، یہ صحابہ کے واقعات، یہ صحابیات کے واقعات اور یہ سیرت مبارکہ کی زندگی، یہ خالی
یہ واقعات اور قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے تمہارے لیے عبرت کے واقعات۔ اور اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں یہ سادہ سی ایمان کی دعوت کی تبلیغ کی جو محنت دی ہے، اسی لیے ہمارے بڑوں نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، پورے قرآن حدیث کی روشنی میں ہر ایک کے لیے